بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے تعلق سے 6 مباحث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے نیت کے تعلق سے 7ویں بحث شروع ہو رہی ہے، اور وہ 7ویں بحث یہ ہے کہ نیت کا وقت کیا ہے، یعنی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے تو نیت کب کرے گا۔ عبادت کے بالکل بالکل نیت عبادت سے لگی ہوئی ہو یا پہلے بھی کر سکتا ہے، اور پہلے کرتا ہے تو کب اس کی نیت مانی جائے گی اور کب نیت نہیں مانی جائے گی، یہ ساری چیزیں اس بحث میں ذکر ہوگی اور اس کی مثالیں میں ذکر کریں گے۔ دیکھیں، الاصل ان وقتها اول العبادات، اصل یہ ہے کہ نیت کا وقت عبادت کا بالکل شروع مرحلہ ہے۔ ولیکن الاول حقیقی، لیکن پہلا کیا حقیقی و حکمی ہے، یعنی جو اول عبادات لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عبادات سے پہلے، تو یہ پہلے جو ہے وہ حقیقی بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حقیقی کا مطلب بالکل عبادت سے لگا ہو، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فوراً نیت کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ہم نے گھر میں وضو بنایا اور وہیں پر کیا ہے نماز کی نیت کر لی، پھر ہم نماز پڑھنے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی تو بالکل واضح ہے، لیکن حکمی میں کب نماز درست ہوگی کب نہیں درست ہوگی اس کو جان لینا ضروری ہے۔ حکمی میں یہ ہے کہ آپ نے گھر میں وضو کیا اور نیت کی کہ ہم 4 رکعت ظہر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر درمیان میں نماز کی جنس کے علاوہ سے کوئی چیز شامل نہیں ہوئی، مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو کر کہیں کسی سے خیریت لینے لگے یا کسی سے بات کرنے لگے یا نماز کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اسی نیت پر بنا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی جدید نیت نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور یہ نیت کیا ہے؟ نیت حکمی جو سابق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو کیا اور درمیان میں کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ چلے گئے اور نماز کے علاوہ جن سے کوئی بات ہے کوئی کام نہیں کیا، تو ایسی صورت میں جو آپ نے حکمی طور پر پہلے نیت مقدم کی ہے وہی نیت کافی ہوگی اور نماز کیا ہے درست ہو جائے گی۔ فقالوا فی الصلاۃ، فقہائے کرام نے نماز کے بارے میں فرمایا اگر شروع کرنے سے پہلے نیت کی، تو امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے اگر وضو کے وقت نیت کی کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا یا عصر کی نماز پڑھے گا امام کے ساتھ، ولم یشتغل بعد النیہ بما لیس من جنس الصلاۃ، اور نیت کے بعد کسی ایسی کام میں مشغول نہیں ہوا جو جنس صلاۃ سے نہیں ہے، الا انہ لما انتہى الی مکان الصلاۃ، مگر جب وہ نماز کی جگہ تک پہنچا تو اس وقت نیت اس کو حاضر نہیں تھی، جازت صلاۃہ بتلک النیہ، تو اسی نیت سے اس کی نماز درست ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہکذا روی عن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ رحمۃ و رضوان سے بھی مروی ہے، یعنی جو امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے وہی ان دونوں حضرات کا بھی قول ہے۔ قضا فی الخلاصہ، اسی طرح الخلاصہ میں ہے، وفی التجنیس، اور التجنیس میں ہے اذا توضأ فی منزلہ، جب اپنے گھر میں وضو کرے تاکہ وہ ظہر کی نماز پڑھے، پھر وہ مسجد حاضر ہوا اور اسی نیت سے اس نے نماز شروع کر دی، تو اگر کسی دوسرے عمل میں مشغول نہیں ہوا تو وہی نیت اسے کافی ہوگی۔ دوسرے عمل میں مشغول نہیں ہوا مطلب وہی کہ جن سے صلاۃ کے علاوہ کسی عمل میں مشغول نہیں ہوا۔ ہاکذا قال محمد رحمہ اللہ فی الرقیات، امام محمد رحمہ اللہ نے رقیات میں فرمایا لأن النیہ المتقدمہ علی الشروع تبقى الی وقت الشروع حکما کما فی الصوم اذا لم یبدلها بغیرها، کیونکہ نیت جو شروع پر مقدم ہوتی ہے وہ شروع کے وقت تک حکماً باقی رہتی ہے، جیسا کہ روزے میں، جب کہ اس کے علاوہ سے اسے بدل نہ دے۔ یعنی عبادات سے پہلے جو حکمی طور پر آدمی مقدم ہوتی ہے نیت، وہ نیت جو کرتا ہے عبادت کے شروع کرنے سے پہلے تک کیا ہے باقی رہتی ہے، جب تک کہ کسی دوسری نیت سے اس کو بدل نہ دے۔ جیسے کہ روزے میں کیا ہوتا ہے، ہم آدھا گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ 20 منٹ پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں روزے کی، اور پھر دوبارہ نیت نہیں کرتے ہیں، تو وہ نیت کیا ہے باقی رہتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح یہاں بھی کیا ہے نیت باقی رہے گی۔ وعن محمد بن سلمہ ان کان عند الشروع بحیث لو سئل ایۃ صلاۃ تصلی یجیب علی البداہہ من غیر تفکر فہی نیۃ تامہ ولو احتاج الی التامل لا تجوز۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ نیت تامہ کیا ہے، پوری نیت کیا ہے مکمل، جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو یا پڑھنے جا رہے ہو،
تو بلا تعامل وہ بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ نیت تامہ ہے۔ لیکن اگر اس کو غور فکر کرنے کی ضرورت پڑے کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ نیت درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیت ناقص ہے۔ اور محمد بن سلمہ سے مروی ہے، ان کان عند شروع بحیث، اور اگر شروع کے وقت ہو اس حیثیت سے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو، تو بداہتاً بغیر غور و فکر کے جواب دے دے، فہی نیت تامہ، تو یہ نیت تامہ ہے۔ اور اگر تعامل کی ضرورت پڑے تو لا تجوز، تو یہ نیت کیا ہے، کافی نہیں ہوگی۔ وفی فتح القدیر فقد شرط عدم ما لیس من جنس الصلاۃ لصحت تلک النیہ مع تصریح بانها صحیۃ مع العلم بانه يتخلل بینها وبین شروع المشی الى مقام الصلاۃ وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الإراد، بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو أكل أو نقول عد المشي یا عد المشي إليها من أفعالها غیر قاطع للنیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس سے پہلے بتا دیا کہ نماز کی جنس کے علاوہ میں سے کوئی چیز خلل نہیں ہونی چاہیے نیت اور نماز کے درمیان، یا نیت اور عبادت کے درمیان۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گھر میں وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، تو چلنا یہ تو جنس ثلاث سے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جنس ثلاث سے نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہی نیت کافی ہوگی؟ جب جنس ثلاث سے نہیں ہے تو یہ نیت کافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسا امر ہو جس سے سمجھ میں آئے کہ وہ نماز سے اعراض کرنا چاہتا ہے یا اس عبادت سے اعراض مقصود ہو۔ اور آدمی جب چل کر مسجد جاتا ہے تو اس چلنے سے عبادت سے اعراض مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنس ثلاث کے علاوہ سے ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نماز کو وہ کیا بتائیں، چلنے کو وہ نماز کے افعال ہی سے شمار کیا گیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہے، نماز کے افعال سے شمار کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھ کر اگر نماز کا انتظار کرتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کر کے بیٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے حکم میں ہی مانا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اگر کوئی نیت کر کے گھر سے مسجد جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دونوں جواب کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ چلنا ایک طرح سے یہ جنس ثلاث سے ہے، یا ہے کہ چلنا وہ عبادت سے یا نماز سے اعراض مقصود نہیں۔ ٹھیک ہے، وفی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں ہے فقد شرط و عدم ما لیس من جنس الصلاۃ، کہ اس نیت کے صحیح ہونے کے لیے جنس ثلاث سے نہ ہونے کی شرط کی ہے۔ ٹھیک ہے، مع تصریح، باوجود ہے کہ ان کی تصریح موجود ہے کہ یہ صحیح ہے، مع العلم، اس بات کو جاننے کے ساتھ کہ اس کے درمیان اور شروع کے درمیان، عبادت شروع کرنے کے درمیان نماز کی جگہ تک جانا، چلنا شامل ہوتا ہے، اور یہ جنس ثلاث سے نہیں ہے، جنس عبادت سے نہیں ہے۔ فلا بد من کون المراد، تو اب یہاں ضروری ہے کہ مراد یہ ہو بما لیس من جنسہا، یعنی جو وہاں پر کیا کہا کہ نماز کے جنس سے نہ ہو، تو اب اس سے کیا مراد ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز یا عبادت کے جنس سے نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اعراض پر دلالت کرے، اور چلنا یہ عبادت سے اعراض نہیں ہے۔ بخلاف ما لو اشتغل بکلام او عقل، برخلاف اس کے کہ جب وہ کسی کلام یا میں مشغول ہو یا کھانے میں مشغول ہو، یعنی کسی سے بات کرنے لگا، کسی سے کھانے لگا، تو ایک طرح سے یہ عبادت سے اعراض ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، سابقہ نیت کام نہیں کرے گی۔ اور یا ہم یہ کہیں کہ نماز کی جانب چلنا یہ نماز کے افعال ہی سے ہے جو نیت کی قاطع نہیں ہے۔ وفی الخلاصہ اجمع اصحابنا ان الافضل ان تکون مقارنۃ للشروع۔ ٹھیک ہے، اور خلاصہ میں ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس بات پر اجماع کیا ہے، افضل یہ ہے کہ وہ شروع کے مقارن ہو، یعنی اگرچہ حکمی طور پر آپ نیت مقدم کر دیں اور درمیان میں کوئی جنس صلاۃ کے علاوہ چیز شامل نہ ہو، وہ نیت کافی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ جس وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں اس وقت آپ نیت کریں اور اسی وقت عبادت کی نیت کا التزام کریں۔ ولا یکون شارعا بنیۃ متأخرۃ، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے، یہ تو پہلے کے بارے میں تھا کہ پہلے آدمی نیت کر لے، چاہے وہ مقارن ہو اور چاہے متقدم ہو۔ اب یہاں پہ آپ نے عبادت شروع کر لی، اس کے بعد آپ نیت کریں، تو کہہ رہے ہیں اس نیت کا اعتبار ہوگا کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء نے، کچھ لوگوں نے مطلب کہا کہ نیت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم نے نماز شروع کر دی، کچھ پڑھ کے پھر ہم نے نیت کی کہ ہم 4 رکعت ظہر پڑھ رہے ہیں، یا رکوع میں گئے اس کے بعد نیت کی،
اور لیکن صحیح اور راجح مذہب یہی ہے کہ یہ نیت کافی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا پہلے ہی پایا جانا شرط ہے۔ تو جو یا جتنی مقدار میں عبادت کی گئی اس وقت نیت نہیں پائی گئی، لہذا وہ عبادت درست نہیں ہوگی اور عبادت میں تجزی نہیں ہو سکتا کہ بات صحیح ہو اور بات صحیح نہ ہو، لہذا کامل نماز درست نہیں ہوگی۔ اور نیت متاخرہ سے عبادت کا شروع کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو عبادت گزر گئی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادت واقع ہی نہیں ہوئی، فَكَذَلِكَ الْبَاقِي، تو اسی طرح باقی عبادت بھی لِعَدَمِ التَّجَزِّ، تجزی نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَنَقَلَ ابن وہبان اختلافاً بین المشائخ، اور ابن وہبان نے مشائخ کے درمیان اختلاف کو نقل کیا ہے جو مذہب سے کیا ہے خارج ہیں۔ اس کے موافق ہے جو امام کرخی سے منقول ہے کہ تحریمہ سے تاخیر، نیت کی تاخیر جائز ہے، الی السنہ، سنہ تک، یعنی آپ نیت باندھ لیں پھر سنہ جب پڑھیں اس وقت نیت کریں۔ وقیل الی التعوذ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تعوذ تک، اور بعض لوگوں نے کہا رکوع تک، اور وقیل الی الرفع، اور بعض لوگوں نے کہا کہ رکوع سے اٹھانے تک۔ والکل ضعیف، اور سارے کے سارے اقوال کیا ہیں ضعیف ہیں۔ والمعتمد انہ لا بد من القران حقیقتا و حکما، اور معتمد یہی ہے کہ نیت کا ملا ہونا حقیقت کے اعتبار سے یا حکمن کے اعتبار سے ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیت متاخرہ اگر ہوئی تو عبادت درست نہیں ہوگی، مقارن نیت کا یا حکمی طور پر نیت کا مقدم ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ وفی الجوہرہ ولا معتبر بقول کرخی، اور الجوہرہ میں بھی ہے کہ امام کرخی کے قول کا اعتبار نہیں۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ إِنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَوَّلِ السُّنَنِ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ لِيَنَالَ ثَوَابَ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ۔ اور وضو میں نیت کا مسئلہ تو جوہرہ میں فرمایا کہ اس کا محل کیا ہے، چہرہ دھلنے کے وقت ہے، اور مناسب یہ ہے کہ سنن کے شروع میں ہو، دونوں ہاتھ کے دھلنے کے وقت گٹوں تک، تاکہ سنن مقدمہ چہرے پر جو سنتیں متقدمہ ہیں ان کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ یعنی جوہرہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ چہرہ جب دھلیں، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نیت کریں، کیونکہ وہی ضروری ہے، دونوں ہاتھ کا دھلنا شروع میں تو ضروری نہیں، سنت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ جب دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلیں اسی وقت نیت کر لیں، تاکہ سنن متقدمہ سے پہلے جو نیت کریں آپ اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ وقالوا الغسل کالوضو فی السنن، اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ غسل بھی وضو کی طرح ہے سنن میں بھی، یعنی یہاں پہ بھی جب آپ غسل کرنے کا ارادہ کریں تو اسی وقت کیا ہے نیت کر لیں۔ وفی التیمم ینوی عند الوضع علی الصعید، اور تیمم میں مٹی پر ہاتھ رکھنے کے وقت نیت کریں۔ ولم ارى وقت نیت الامامہ، اور میں نے امامت کی نیت کا وقت کا حکم نہیں پایا، یعنی اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نیت کب کرے اس کا حکم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملا، للثواب، ثواب کے لیے، ورنہ فی نفسی تو امامت درست ہو جائے گی ثواب کے لیے۔ اب بتا رہے ہیں خود، وَيَنْبَغِي أَن تَكُونَ وَقْتُ اقتداء أَحَدٍ بِهِ لَا قَبْلَهُ، ٹھیک ہے، اور مناسب یہ ہے کہ ان کے کسی کی اقتداء کے وقت ہو نہ کہ اس سے پہلے، کما انہ ینبغی، جیسا کہ یہ بھی مناسب ہے کہ امامت کی نیت کا وقت جماعت کی نیت کے وقت ہو، ماموم کے صلاۃ کے بالکل شروع میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، اگرچہ یہ امام کی نماز کے درمیان میں ہو، ھذا للثواب، یہ ثواب کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ جو انہوں نے بتایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ابتدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص ابتدا کرتا ہے تو اس کے امامت کی نیت وہ کب کرے گا، تو کہہ رہے ہیں جب ماموم آئے تو اس وقت کریں، تو کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کب شامل ہوتا ہے کب شامل نہیں ہوتا ہے اس کو امام کو کیا پتہ چلے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بالکل شروع میں کیا ہے امامت کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، اور رہی بات اقتداء کی صحت کے لیے امام کی، فقال فی فتح القدیر،
تو فتح القدیر میں فرمایا والافضل ان ينوي الاقتداء عند افتتاح الامام، اور افضل یہ ہے کہ اقتداء کی نیت کرے امام کے شروع کرنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے یہ مسئلہ الگ ہے، اور جو فتح القدیر کے حوالے سے اس پر تطبیق دی ہے وہ مسئلہ الگ ہے، یا اس سے جو استخراج کیا وہ الگ ہے۔ یہاں پہ بتانا ہے مقصد ہے کہ اگر عورت نماز میں شامل ہوتی ہے تو اس کے نماز درست ہونے کے لیے امام کو نیت کب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے کہ امام جب نیت نماز کے لیے شروع کرنے جائے اسی وقت نیت کر لے کہ اگر عورت شامل ہوتی ہے تو میں اس کی کیا ہے امامت کروں گا، تو یہاں پر اس وقت اس عورت کی کیا ہے نماز درست ہو جائے گی، ورنہ کیا ہے درست نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جو کہہ رہے ہیں الافضل ان ينوي الاقتداء عند افتتاح الامام، امام کے شروع کے وقت اقتداء کی نیت کرے، تو یہ مقتدی کے بارے میں ہے، یعنی مقتدی کب نیت کرے، جب امام شروع کر رہا ہو تو اس وقت کیا ہے مقتدی نیت کرے، ٹھیک ہے۔ وہاں جو ہے پہلا جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امام مقتدی کرے کہ عورت کی میں امامت کروں، لیکن جو فتح القدیر میں ہے جس سے مسئلہ استخراج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دوسرا ہے، وہاں پہ ہے کہ مقتدی نیت کرے امام کے نماز شروع ہونے کے وقت، ٹھیک ہے۔ فَإِن نَوَى حِينَ وَقَفَ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ جَازَ، تو اگر اس نے نیت کی اس وقت جب کہ کھڑا ہو گیا یہ جانتے ہوئے کہ ابھی نماز شروع نہیں کیے تو یہ جائز ہے، یعنی اگر اس کو معلوم ہے کہ امام کیا ہے کھڑا ہو گیا ہے امامت کے لیے اور ابھی اس نے شروع نہیں کیا اور اس نے نیت کر لی کہ میں فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور بالکل جزم اور یقین کے ساتھ کیا ہے، تو یہ ایک طرح سے حکمی طور پر نیت مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ بالکل امام کے شروع کرنے کے وقت وہ نیت نہ کرے، یہ نیت کیا ہے کافی ہوگی، درست ہو جائے گی۔ وَإِن نَوَى ذَلِكَ عَلَى ظَنٍ، اور اگر اس نے وہ نیت کی صرف گمان کے اعتبار سے کہ اس نے شروع کر دیا ہے اور ابھی تک اس نے شروع نہیں کیا ہے، اختلف فیہ، تو اس میں اختلاف ہے، قیل لا یجوز، بعض فقہاء کرام نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو پہلے جائز ہے اور دوسری صورت میں جائز نہیں، کیونکہ دوسری صورت میں صرف گمان ہے، ٹھیک ہے، جزم اور یقین نہیں ہے، اور یہاں پر نیت کے لیے یقین ضروری ہے، صرف گمان کافی نہیں ہے، اس لیے دوسری صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ لِصَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا فَوَقْتُهَا عِنْدَ الْإِقْتِرَافِ، اور تقرب کی نیت اس پانی کے مستعمل ہونے کے لیے تو اس کا وقت اقتراف کا وقت ہے، یعنی جب آدمی چلو میں پانی لے گا تو اس وقت کیا ہے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا وَقْتُهَا فِي الزَّكَاةِ، اور رہی بات نیت کا وقت زکوٰۃ میں، فقال فی الہدایہ ولا يجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ مقارنۃ للاداء او مقارنۃ لعزل مقدار ما وجب لأن الزکوٰۃ عبادۃ فکانت من شرطها النیہ۔ ہدایہ میں فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا جائز نہیں مگر ایسی نیت کے ساتھ جو ادا کے مقارن ہو یا عزل کے مقارن ہو، جو مقدار اس پر واجب ہو۔ لأن الزکوٰۃ عبادۃ، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے عبادت ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو یا تو یہ ہو کہ بالکل نیت اس کے مقارن ہو، یعنی ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسی وقت ہم کہ نیت کر لی کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ جب آپ اس کو الگ کریں کہ اتنا مال ہے ہم کو اس کی زکوٰۃ دینا ہے تو اسی وقت یہ نیت کر لیں، تو اب دیتے وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں دو صورت ہوئی، ایک یہ ہے کہ آپ نکال کے رکھے لیکن آپ نے اس وقت کوئی نیت نہیں کی، تو اس وقت آپ کو دیتے وقت کیا ہے نیت ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ یا یہ کہ آپ نے مال نکالا الگ کیا تو اسی وقت آپ نے نیت کر لی کہ زکوٰۃ کا مال ہے اتنا، مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، تو اب آپ دیتے وقت نیت نہ کریں، وہی پہلی نیت آپ کے لیے کیا ہے کافی ہوگی۔ والاصل فیہا الاقتران، اور اصل اس میں کیا ہے اقتران، یعنی نیت کا ملا ہونا، الا ان الدفع یتفرق، مگر ایک زکوٰۃ دینا کیا ہے متفرق ہوتا ہے۔ فاکتفی بوجودها حالت العزل تیسیرا، تو یہاں پر عزل کی حالت میں اس کا پائے جانے پر اکتفا کیا آسانی کے لیے، کا تقدیم النیہ فی الصوم، جیسے کہ نیت کا مقدم ہونا ہوتا ہے روزے میں، ہے نا، یعنی کہ جیسے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ان کو دیا کچھ ان کو دیا کچھ ان کو دیا، تو آسانی کے لیے یہی بہتر ہے کہ بار بار آدمی نیت کرے، ہو سکتا ہے کبھی چھوٹ بھی جائے، تو ایک بارگی آدمی نے نکال لیا
اسی وقت نیت کر لی، اب اس کے بعد متفرق طور پر جس کو چاہے دیتا رہے، چاہے نیت کرے یا نہ کرے، اس وقت تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں آسانی ہے، جیسے کہ روزے میں آسانی ہے۔ روزے میں ہے کہ اگر وہ ایک دم ملا ہوا رکھنا ہوگا تو بیٹھ کے گھڑی دیکھنا پڑے گا کہ اب ٹائم ہو رہا ہے، اب ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی آسانی کے لیے کہ اس میں دقت ہے اور مشقت ہے، روزے میں یہ کہا کہ پہلے بھی نیت کر لے تو کافی ہے۔ وقد جوزوا التقدیم علی الاداء لیکن عند العزل وهل تجوز بنیت متاخرۃ عن الاداء، اور تو ادا پر تقدیم کو جائز قرار دیا، لیکن عند العزل، لیکن کیا ہے، جدا کرنے کے وقت ہی، اور ادا سے نیت متاخرہ کے ذریعے زکوٰۃ جائز ہوگی کہ نہیں۔ فقال فی شرح المجمع لو دفعها بلا نیت ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا۔ تو شرح المجمع میں فرمایا اگر اس نے مال دے دیا بغیر نیت کے، پھر اس کے بعد نیت کی، تو اگر مال فقیر کے ہاتھ میں باقی ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ حمیدی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو کہا جتنے متون ہیں، جو مسائل ذکر ہیں، اس کے خلاف ہے یہ مسئلہ۔ لیکن بھارت میں ہمارے فقہائے کرام یہی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں کی نیت اور پیسہ دے دیا اور پھر زکوٰۃ کی نیت کر لی، جیسا کہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور اس نے زکوٰۃ کی نیت کی اور فقیر کے ہاتھ میں ابھی وہ مال باقی ہے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ بہرحال محل نظر ہے کہ سارے متون کے اگر خلاف ہے تو پھر اس کا جائز ہونا سمجھ سے تھوڑا باہر ہے، تو آپ لوگ تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔